الحمد للہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک رواہ الترمذی و احمد او کما قال نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ کچھ نئے انداز سے کچھ نئی باتیں کچھ نئے پیغامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات توجہ کے کان سے سنیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے ارادے سے سنیے، جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی زندگی میں آپ کامیاب ہوں گے۔ جب قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ ہم سب کے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو اب سمجھیے کہ کون سی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے، کون سی عبادت اللہ کے یہاں مردود ہے۔ آپ عبادت کس طریقے پہ انجام دیں گے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی، کس طریقے پہ انجام دیں گے تو اللہ کے یہاں مردود ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ کس انداز سے آپ عبادت انجام دیں گے تو اللہ قبول فرمائیں گے، ثواب عطا کریں گے، اس کے بدلے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، اور کس انداز سے عبادتوں کو انجام دیں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، محنت کو ضائع اور برباد فرما دیں گے۔ تو اس کے لیے دنیا جانتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم سب کے لیے محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی حیات، آپ کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر کسی کو اپنانا ہے، کسی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، عبادت کسی کے طریقے کے مطابق انجام دینی ہے تو وہ ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے لازم و ضروری عبادت کے لیے یہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، آپ کے طور و طریق کو جانیں، آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ جانیں، آپ کے زکوٰۃ دینے کا طریقہ جانیں، حج کرنے کا طریقہ جانیں، روزہ رکھنے کا طریقہ جانیں، اور نیک اعمال انجام دینے کا طریقہ جانیں، بات کا طریقہ جانیں، چلنے کا، پھرنے کا، پہننے کا، ہر چیز کا طریقہ جانیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننے کے بھی دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ عمل سے تعلق رکھتا ہے، ایک طریقہ قول سے تعلق رکھتا ہے۔
میں یوں کہوں کہ سیرت النبی کے بیان کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ قول سے تعلق رکھتا ہے، ایک طریقہ عمل سے تعلق رکھتا ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ ایک طریقہ جو قول سے تعلق رکھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثلا حدیث میں پڑھا تو یوں کہا، لوگوں کے سامنے یوں بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات دیر دیر تک خاموش رہ جایا کرتے تھے، بلا ضرورت ثواب کی چیز کے بغیر گفتگو نہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سیرت بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوا کہ ہم نے اپنی زبان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو بیان کیا۔ تو یہ بھی سیرت النبی بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، مگر یہ قولی ہے، یعنی کہہ کر بیان کرنے کا ہے۔ یہ طریقہ بھی ثواب کا باعث ہے، لیکن اصل جو طریقہ مؤثر ہوتا ہے، جو زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے، وہ طریقہ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتاؤں، اپنی زبان سے بتاؤں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لعان نہیں تھے، لان تان نہیں کیا کرتے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوش گو نہیں تھے، برائی کی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ یہ سیرت النبی بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپناؤں۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا جو عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنی زندگی سے انسان نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہے، وہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آدمی کہنے کو تو بہت کچھ کہتا ہے، کرنے میں زیرو ہوتا ہے۔ کون یہاں پر بیٹھا یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے، نماز چھوڑنا گناہ کا کام ہے؟ کون یہ نہیں کہے گا کہ نماز ہر حال میں پڑھنا چاہیے؟ کون یہ نہیں کہے گا کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے؟ لیکن کہنا اتنا مؤثر نہیں ہے، کرنا زیادہ مؤثر ہے۔ ایک بندہ کہتا بھی ہے، ایک بندہ کرتا بھی ہے، اس کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ صرف زبان سے کہتا ہے، کر کے دکھاتا نہیں، سامنے والا اعتراض کر دیتا ہے کہ تم بھی تو وہی ہو، صرف کہتے ہو کرتے نہیں ہو۔ کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ قرآن میں بھی اس پر تنبیہ وارد ہوئی ہے۔ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے ہم چند ایسی روایات پڑھنے لگے ہیں جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں نے روایت پڑھی، ترمذی کے اندر یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ ترمذی کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں مثلا مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، کہ دنیا اور آخرت میں نجات کے اسباب کیا ہیں؟ کس طرز پر میں اپنی زندگی گزاروں کہ دنیا میں بھی مجھے نجات مل جائے، آخرت میں بھی نجات مل جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں؟ وہ اسباب کیا ہیں؟ من نجات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے استفسار پر، پوچھنے پر 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ 3 باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھائیے۔ یہ میرا کلام نہیں، میں اردو میں ترجمہ ضرور کر رہا ہوں، لیکن میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ یہ میری نصیحت نہیں، میرے آقا اور ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، جو انہوں نے صحابی رسول کے پوچھنے پہ یہ نصیحتیں کی تھی۔
پہلی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، املک علیک لسانک. بعض روایات کے الفاظ ہیں امسک علیک لسانک، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. املک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو. دنیا میں نجات چاہتے ہو، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اللہ کی مرضیات میں زبان کو کھولو اور چلاؤ، اللہ کی نامرضیات میں نہ چلاؤ. آپ کو بتاتا چلوں، یہ زبان جو تیزی کے ساتھ چلتی ہے اتنی خطرناک ہے کہ اوندھے منہ بندوں کو جہنم میں یہ داخل کرا دیتی ہے. چنانچہ روایت کے اندر ہے کہ لوگوں کو ان کے منہوں اور نتنوں کے بل جہنم میں زبان کی تراشیدہ باتیں ہی ڈلوا دیتی ہیں. انسان کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے، گالی گلوچ کر دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیتا ہے. اب جب کسی بندے کو اس زبان سے تکلیف پہنچائی گئی ہے، وہ بندے کا حق تھا، آپ نے اس کی حق تلفی کی ہے، اس کے حق کو چھینا ہے. اب وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے. آپ کی توجہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زبان سے کسی کو ناجائز بات کہہ دی، غلط بات کہہ دی، اس کو تکلیف پہنچا دی، جھوٹا الزام لگا دیا، گالی گلوچ کر دیا، آلتو فالتو باتیں بک دی، اس کا دل دکھ گیا، اس کا حق آپ نے گویا چھینا ہے. یہ حق تلفی ہے، یہ بندے کا حق ہے. جب آپ معاف اس سے کرا لیں گے یا وہ خود سے معاف کر دے گا تب اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. حقوق العباد، بندوں کا حق. حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ، اللہ کا حق، جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حق ہے، حج کرنا اللہ کا حق ہے. لیکن کسی بندے کو، کسی انسان کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچانا یہ اس بندے کا حق ہے. کسی کا مال آپ لے رہے ہیں، وہ مال اس بندے کا ہے، گویا آپ اس کا حق چھین رہے ہیں، اس کی رضامندی کے بغیر اگر لے رہے ہیں. آپ نے ظلم و زیادتی کر کے اس کا پیسہ چھین لیا، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کی جائیداد ہڑپ لی ہے تو یہ اس بندے کا حق ہے. جب تک آپ اس کی وہ جائیداد، اس کا وہ حق ادا نہ کر دیں، واپس نہ کر دیں، یا یہ کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے، تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں. مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر صریح روایت ہے، شہید کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے معاف کر دیا جاتا ہے اس کے تمام گناہوں کو الا الدین، مگر قرض کو معاف نہیں کیا جاتا. ایک بندہ میدان کارزار میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اس سے بھی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر بندے کا کوئی حق ہوگا تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. قرآن نے جس شہید کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شہید مردہ نہیں زندہ ہے، بس تمہیں شعور نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں. شہید کی فضیلت کتنی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مسلم شریف کے صریح الفاظ ہیں کہ اس شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں الا الدین، مگر قرض معاف نہیں کیا جاتا. علماء محدثین، شراح حدیث اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دین ہی صرف مراد نہیں ہے،
قرض ہی صرف مراد نہیں ہے بلکہ وہ تمام حقوق مراد ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے. مثلا ظلم کیا ہوا ہے، چوری کی ہوئی ہے، بے وجہ مار دیا ہے یا کوئی اور بندے کی حق تلفی کر دی ہے، وہ تمام حقوق شہید سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بندہ جس کی حق تلفی آپ نے کی ہے معاف نہ کر دے یا اس کا حق آپ اس سے ادا نہ کر دیں. مثلا کسی کا مال آپ نے چھین لیا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو مقام دیں گے مگر وہ مال آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ اس بندے کا حق تمہارے ذمے رہ گیا ہے. آئیے میں اسی پر بتانے لگوں آپ کو. بسا اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوالات کرتے تھے اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں ان سے سوالات کروں گا اور یہ جواب نہیں دیں گے تو پھر میں جواب دوں گا. اور بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود سوالات کرتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. مگر جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں اس حدیث میں یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ کرام سے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ بتلاؤ تم لوگ اپنے لوگوں میں مفلس کس کو سمجھتے ہو. مفلس کا ایک ترجمہ اردو میں اگر آپ کریں تو محتاج اور فقیر سے کر سکتے ہیں کہ تم لوگ اپنے لوگوں میں فقیر اور مفلس کس کو سمجھتے ہو. تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ ساز و سامان نہ ہو، فقیر ہو، اسی کو ہم لوگ مفلس سمجھتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذہن بھی ادھر ہی کہا گیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواباً عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس اور محتاج و فقیر تو ہم اسے ہی سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. اس وقت درہم اور دینار چلتا تھا تو حدیث میں درہم کا لفظ آیا ہے، اب ترجمہ اس کا آپ روپیہ اور پیسہ سے کر سکتے ہیں. تو صحابہ نے جواب دیا کہ مفلس ہم اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مفلس کے بارے میں پوچھا تھا یا آخرت کے مفلس کے بارے میں پوچھا تھا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھ نہ سکے اور انہوں نے ظاہری اور دنیاوی مفلس سمجھا اور جواب دنیاوی اعتبار سے دیا اور کہا کہ مفلس تو ہم سمجھتے ہیں اس کو جس کے پاس روپیہ پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو. جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں جو مفلس ہوگا جسے مفلس حقیقی کہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا تھا. تو جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ جواب دیا کہ ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے اس جواب کو نہیں مانا، ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ نہیں، گویا تم نے نہیں سمجھا. پھر فرمایا کہ دیکھو مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز بھی لے کر آئے گا، روزہ زکوٰۃ حج بھی لے کر آئے گا. بطور مثال چند عبادات کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے کہ مفلس کل قیامت کے دن وہ ہوگا جو رب کے دربار میں نمازیں بھی لائے گا یعنی نمازیں بھی پڑھتا رہا ہوگا، روزہ بھی لائے گا یعنی روزہ بھی رکھتا ہوگا، وہ زکوٰۃ بھی لائے گا یعنی زکوٰۃ بھی دے رہا ہوگا، وہ حج بھی لائے گا یعنی وہ حج بھی کر رہا ہوگا اور دیگر عبادات بھی وہ لائے گا. مگر ہوگا کیا کہ ساتھ میں نیکیاں کرنے کے وہ برائیاں بھی کیا ہوگا، بندوں کے حقوق بھی دبائے ہوں گے، شتم ھذا اس کو گالی دی ہوگی، اس پر ظلم کیا ہوا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوا ہوگا، اس کا مال ہڑپا ہوگا.
پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کا ثواب اس بندے سے کہا جائے گا کہ تیرا حق اس نے طلب کیا تھا، تیرا مال اس نے لیا تھا، یا تمہیں برا بلا دنیا میں کہا تھا تو تو اس کی نیکی لے لے۔ یہ بندہ کل قیامت کے دن اس نمازی کی، اس حاجی کی، اس زکوٰۃ دینے والے کی، اس دیگر نیکیاں کرنے والے کی نیکیاں لے لے گا۔ دوسرا بندہ آئے گا، وہ کہے گا کہ اس نے مجھے جان سے مار دیا تھا، یعنی خون بہا دیا تھا ناحق طور پر۔ اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں دیکھو، اگر نیکیاں ہیں لے لو۔ یہ بندہ اس کی نیکیاں لے لے گا۔ دوسرا بندہ آئے گا، وہ کہے گا کہ اس نے میرا مال لیا تھا یا دوسری اور حق طلبی کی تھی۔ رب کا فرمان ہوگا کہ اس کی نیکیاں دیکھو۔ فرشتے دیکھیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، اس لیے کہ اس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی اور معافی تلافی کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالی جن کے حقوق باقی رہ گئے ہیں ان سے کہیں گے کہ اس کی نیکیوں کو لے لو۔ وہ لیتے رہیں گے، اس کی نیکیاں تو ہو جائیں گی ختم، لیکن ابھی تقاضا کرنے والے، مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے۔ بندہ کہے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے، اس نے میرا فلاں مال غصب کیا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ اب تو اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ایسا کرو فرشتو اس کا گناہ اس پر لاد دو۔ چنانچہ اس بندے کا گناہ اس پر لاد دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان گناہوں تلے دب جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے حقیقی مفلس، یہ ہے حقیقی فقیر، یہ ہے حقیقی محتاج۔ مجھے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میری باتیں دل تھام کے سننا، کتنوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، کتنوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو، کتنوں کی زمینیں ہڑپتے ہو، کتنوں کا حق ادا نہیں کرتے ہو، کتنوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہو اور کتنوں کے حقوق ادا کرتے ہو۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تب اس کو سوجھتا ہے کہ میں نے یہ ظلم کیا، میں نے یہ زیادتی کی، پوری زندگی میں نے پیسہ دبایا، پوری زندگی زمین ہڑپنے کا کام کیا، پوری زندگی جھوٹ بول کے دھوکہ دیا ہے۔ اب اس وقت وہ سوچے گا اس کی معافی اور تلافی ہو جائے۔ اب کیسے معافی اور تلافی ہوگی؟ کون بلا کے لائے گا؟ نہ معلوم جس کی حق تلفی آپ نے کی ہے وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں، نہ معلوم وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں، نہ معلوم آپ کے پاس حق ادا کرنے کے لیے دنیا میں پیسے بھی ہوں گے یا نہیں۔ پھر آپ اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کسی کی زمین ایک بالشت بھی آپ نے ہڑپ کر لی ہوگی، ظلم و زیادتی کی بنیاد پر غصب کر لی ہوگی، آپ کی وہ زمین نہیں ہوگی، پھر بھی آپ نے زبردستی جبرن مقدمہ اور کیس کر کے لے لی ہوگی، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ ہے کہ جو شخص ایک بالشت زمین ظلماً کسی کی ہڑپ لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو رب تعالی کل قیامت کے دن اس کو مکلف کریں گے اور کہیں گے، شراح حدیث نے لکھا ہے کہ تو 7 طبق اتنی زمین کھودتا جا، وہ زمین کھودے گا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ پھر ایسا کر اس کی توق پہن لے۔ اب ذرا آپ سوچئے گا کہ اگر ایک ٹریکٹر، ایک ٹرالی مٹی آپ کے اوپر لاد دی جائے تو آپ اس بوجھ کو برداشت کر پائیں گے؟ نہیں۔ اب مجھے بتلائیے، 7 طبق زمین کا کھودنا، پھر اس کے بعد اس زمین کا اپنے گلے میں توق پہننا، آپ کیوں کر برداشت کر پائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں کے بہت سے لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہیں، اپنے فیصلے اور معاملات لے کر کے آتے ہیں،
اور تم میں کا کوئی بھولا بالا ہوتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے، تشریحی انداز سے بیان کر رہا ہوں کہ تم میں کا کوئی بھولا بالا ہوتا ہے اور کوئی بڑا لسان زبانداں ہوتا ہے، جس کو آپ چاپٹر کہہ سکتے ہیں، باتونی ہوتا ہے، بات ایسا ہیرا پھیری کے ساتھ کرتا ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط. آپ یہی سمجھیں گے کہ یہی صحیح کہہ رہا ہے، حق اسی کے ساتھ ہے، آپ یہی یقین کریں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی میرے پاس آئے اور اپنا مقدمہ پیش کرے اور کسی زمین کے تعلق سے اپنی بات رکھے اور وہ زمین اس کی نہ ہو مگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو سمجھ لینا وہ زمین کا ٹکڑا اس کے لیے آگ ہے. کیا ہے؟ آگ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر کسی کی بات اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا اس کے بات کے ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے نہ سمجھ پائیں اور فیصلہ اسی کے حق میں کر دیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ زمین اس کی نہیں ہو جائے گی بلکہ وہ زمین اس کے لیے آگ ہے، گویا وہ آگ کا ٹکڑا اپنے لیے لے رہا ہے. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے، عموماً ایسا دیکھا گیا ہے بہت سے شہروں میں، بہت سے علاقوں میں، کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی کا قبضہ ہے، کاروبار اسی کے ہاتھ میں ہے، تو وہ چھوٹے بھائیوں پر ظلم و زیادتی شروع کر دیتا ہے. اب وہ باپ بن گیا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کاروبار تو سب میں چلا رہا ہوں، سارے کا مالک میں ہوں، میں نے محنت کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں نے کاروبار کو بڑھایا ہے، اس لیے چھوٹے بھائیوں کا حق کہاں ہے، بہنوں کا حق کہاں ہے؟ نہیں، جب تک آپ کی فیملی جوائنٹ ہے، آپ ایک میں رہتے ہیں، اکٹھا رہتے ہیں، سب کے معاملات مشترک ہیں، الگ سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، تب تک وہ سب کا مشترک ہے. ایک باپ ذمہ دار ہوتا ہے، مثلا اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا زیادہ کماتا ہے، دوسرا بیٹا کم کماتا ہے، تیسرا اس سے بھی کم کماتا ہے، چوتھا اس سے بھی کم کماتا ہے. لیکن باپ کا انتقال ہوگا تو باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو سب کو برابر برابر حصہ ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بڑا بھائی جو زیادہ کماتا ہے وہ یہ کہے کہ میں نے زیادہ کمایا ہے اس لیے میرا حق زیادہ ہے، میں زیادہ لوں گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. ہاں، اس کو کھلے گا ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زیادہ محنت کی ہے، اس نے زیادہ تگ و دو کی ہے، اور باقی بھائیوں نے اتنی محنت نہیں کی ہے، اتنی تگ و دو نہیں کی ہے، مگر اس کو ظاہر کھلے گا. تو اس کا آسان سا طریقہ شریعت میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ باپ اگر 4 بھائیوں کو لے کے کاروبار کرتا ہے اور یا اپنے 4 بیٹوں کو لے کے کاروبار کرتا ہے تو بیٹوں کی حیثیت اس کاروبار میں کیا ہے پہلے ہی وہ طے کر دے کہ بیٹے کس حیثیت سے اس میں شریک ہیں. کیا وہ صرف تعاون کی حیثیت سے شریک ہیں یا مزدوری پر وہ کام کر رہے ہیں یا شرکت پر وہ کام کر رہے ہیں یا ان کا کچھ حصہ متعین ہے کہ اتنا کاروبار میں ان کا ہوگا. اگر یہ پہلے سے طے کر کے کاروبار کرائے گا پھر کبھی جھگڑا نہ ہوگا. مگر ہوتا یہ ہے کہ باپ اپنی تمام اولاد کو کاروبار میں لگائے ہوئے ہے، کس کی کیا حیثیت ہے طے نہیں کیے ہوئے ہیں. اچانک باپ کا انتقال ہوتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بڑا بھائی چاہے گا کہ میں نے زیادہ کمایا میں زیادہ لے لوں، اور بھائی مل کے چاہیں گے بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے، بظاہر یہ تصور کرتے ہیں بہنوں کو نہیں دیتے، یا بہنوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگی یا نہیں لوگی.
تو بہن صوچتی ہے اگر میں لے لیتی ہوں تو پھر کس منہ سے میں آؤں گی؟ وہ سمجھتی ہے کہ میرا حق حصہ جو ہے وہی بس صرف زمین اور جائیداد میں ہے، اگر میں نے لے لیا تو میرا بھائی بھائی نہیں ہے، میں کہاں آؤں گی؟ حالانکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اگر اپنی بہنوں کو حق اور حصہ نہ دیا جائے، ان کا جو بنتا ہے شریعت کے مطابق علماء سے پوچھ کر نہ دیا گیا، اگر صرف زبانی یہ کہہ دیا گیا کہ تم لوگی یا نہیں، اور انہوں نے اپنے ماحول کے حساب سے، ماحول میں جو چل رہا ہے اسی حساب سے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گے، اور آپ نے الگ سے ان کا حصہ نکال کر باقاعدہ قبضہ نہیں کرایا، اس سے پہلے انہوں نے صرف زبانی طور پر آپ کو دے دیا، تو وہ آپ کا ہوتا نہیں ہے۔ مفتیان کرام سے دارالفتہ میں جا کے آپ پوچھ لیجئے گا، اس کے لیے قبضہ شرط ہے۔ مگر یہاں زیادتیوں پہ زیادتیاں ہیں، یہاں کاروبار لوم کا ہے۔ ہوتا یہ ہے اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، ایسے کاروبار سے توبہ کیجئے جس میں سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہو۔ پیسہ سیٹھ جی کے پاس ہے مگر مزدور کو نہیں دیتا ہے، بولتا ہے پیسہ نہیں ہے، ساڑی نہیں بک رہی ہے، جھوٹا ہے، ظالم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چل رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کے اندر وارد ہوئی ہے کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دینا ہے، اور ہماری اور آپ کی صورت تو یہ ہے کہ ہے ہمارے پاس پیسہ، وہ بیچارہ ہاتھ پاؤں جوڑ رہا ہے، ہم دیتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری ساڑی لاٹ ہو گئی، اس میں چھاپا ہے، اس میں چھیر ہے، اس میں تاگ ہے، اس میں یہ ہے، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مال بک نہیں رہا ہے، بڑا مندہ ہے، جھوٹی بات ہے۔ جس کا جو حق ہے مندہ ہو یا مندہ نہ ہو، آپ کے پاس پیسہ ہے، بہانے نہ کیجئے، آپ دیجئے، جھوٹوں ٹال مٹول کریں گے، گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تنہا آپ کو قبر کا گڈھا دیکھنا ہے۔ یاد کیجئے وہ لوگ جو آپ سے پہلے اس روئے زمین پہ تھے کہاں چلے گئے؟ این الآباء والاجداد، کہاں چلے گئے آپ کے پرانے آباء و اجداد؟ این المریض والعواد، کہاں چلے گئے مریض لوگ اور ان مریضوں کی عیادت کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ این الفراعنۃ الشداد، کہاں چلے گئے فرعونی سخت طاقت و قوت والے؟ این من بغی وشید، کہاں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم و زیادتی کی، جنہوں نے تعمیر کی اور مضبوط تعمیر کی، وزخرف ونجد، انہوں نے بہت روغن ڈینٹ پینٹ کیا، کہاں ایسے لوگ چلے گئے؟ کلہم قد ماتوا ودفنوا فی القبور، سب مر گئے، آج آپ نے ان کی جگہیں لے لی۔ یاد کیجئے کہ آپ کی مسجد میں آپ سے پہلے کوئی اور پڑھتا تھا، آپ کے گھر میں آپ سے پہلے کوئی اور رہتا تھا، ایک دن وہ آئے گا کہ عدم آباد کے مسافر آپ بھی ہوں گے، آپ کی جگہ کوئی اور لے گا۔ مسجد میں جہاں آپ نماز پڑھتے تھے کوئی اور پڑھے گا، مکان میں جہاں آپ سوتے تھے کوئی اور سوئے گا، تنہا اسی مٹی منومن مٹی میں آپ ہوں گے۔ اتنے میں دو فرشتے آتے ہیں، آ کر کے فوراً اللہ کے حکم اور اذن اور اجازت سے مردے کو کھڑا کرتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تم کھڑے ہو جاؤ اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کون سے سوالات ہوتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہیں، اور یہ بھی آپ جان رہے ہوں گے کہ آپ دنیا میں پوری زندگی ان سوالات کے جوابات رٹ لیجئے، تاہم اگر آپ کا عمل دنیا میں گڑبڑ ہوگا تو وہ جواب آپ کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ یہ بھی جان رہے ہوں گے کہ دنیا میں ایک بار بھی ان سوالات کو زبان پہ، ان سوالات کے جوابات کو زبان پہ آپ نے نہ لایا ہوگا، لیکن آپ کا عمل ٹھیک ہوگا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے آپ نے کام کیا ہوگا، محرمات، بدعات، خرافات اور دیگر ناجائز چیزوں سے آپ نے بچ کر زندگی گزاری ہوگی،
تو یکا یک آپ کی زبان پہ فوراً آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان دنیا میں آتا ہے، دنیاوی جھمیلوں میں پڑ جاتا ہے، دنیاوی الجھنوں میں پڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے متعلقات ہیں، ان میں وہ ڈوب جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے، کبھی رب کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اس لیے جگایا جاتا ہے۔ علماء کرام ہمیں جگاتے ہیں، آپ کو جگاتے ہیں، معاشرے میں بسنے والی پوری انسانیت کو جگاتے ہیں کہ بھائی اس دن کو نہ بھولو جس دن تمہارا انتقال ہوگا، موت کا فرشتہ روح تن سے جدا کر دے گا، اب تم لاش ہو جاؤ گے۔ ناش جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، لاشئی ہو جاؤ گے، اس کا مطلب ہے تم کچھ بھی نہیں رہو گے۔ خدا تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو جو باتیں کہی گئی اس کے مطابق عمل کی توفیق بخشے۔